بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو حکومت پاکستان کی جانب سے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ناظرین، فیلڈ مارشل جب سے یہ منظوری ہوئی ہے اور یہ منظوری ایکچوئل میں دی کس وجہ سے گئی ہے، پھر میں آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی کہ فیلڈ مارشل ہوتا کیا ہے اور یہ جو منصب ہے یہ ایگزیکٹلی کتنے لوگوں کو آج تک ملا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے منصب۔ ناظرین، سب سے پہلے حکومت پاکستان کی جانب سے مارکہ حق، آپریشن بنیان المرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی اور دلیرانہ قیادت کی بنیاد پر ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے اور دشمن کو شکست فاش دینے پر جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ناظرین، لامے کے مطابق حال ہی میں پاکستان تاریخ کے کٹھن مرحلے سے چونکہ گزرا تھا، چونکہ پاک بھارت وار کا ایک سلسلہ تھا اور جس طرح سے بھارت نے پاکستان میں در اندازی کی تھی، بلکہ در اندازی تو شاید بہت چھوٹا ورڈ ہوگا، جس طرح سے ایکسیلیشن کی گئی تھی، جس طرح سے بھارت نے اٹیک کر دیا تھا ہمارے یہاں پہ معصوم نہتے جو ہے وہ پاکستانیوں کو جس طرح سے شہادت ہوئی تھی، وہ تو شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے، لیکن بھارت نے جس طرح سے یہاں پہ انسانیت سوز رویہ رکھا ہے وہ یقیناً جو قابل مذمت ہے، اور اس کو خوب ٹھیک ٹھاک منہ توڑ جواب مل بھی گیا اور اس کو دے بھی دیا گیا۔ ناظرین، 6 اور 7 مئی 2025 کی رات جو میں ابھی ڈیٹیل بتا رہی ہوں آپ کو، بھارت نے پاکستان پہ بلا اشتعال اور بلا جواز جنگ چونکہ مسلط کی تھی، اور ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم تیار ہیں، ہمیں آزمانا نہیں، لیکن وہ بھارت ہی کیا جو شرما جائے، وہ بھارت ہی کیا جو سنبھل جائے، وہ بھارت ہی کیا جو عقل کے ناخن لے لے، وہ بھارت ہی کیا جو اپنے نقصان کا تخمینہ لگانے سے پہلے ہی اس چیز کا تخمینہ لگا لے کہ اس کو عالمی سطح پہ کتنی ہزیمت اٹھانا پڑے گی۔ بہرحال جی، اس نے ہماری بات نہیں مانی اور پاکستان کی سول آبادی میں معصوم شہریوں بشمول خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد اپنی سائٹ پہ سیلیبریشنز انہوں نے کی کہ انہوں نے دہشت گردوں کو جو ہے بقول ان کے انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ پہلے بھی بارہا کہہ چکی ہوں کہ 2 سال کا بچے جس طرح سے بچیاں 2 سال کا، 5 سال کا، 7 سال کا جس طرح سے بچوں کو شہید کیا گیا، کیا یہ دشمن تو ہو سکتے ہیں ان کے، کیونکہ پاکستانی تو انہوں نے اپنا دشمن ہی کنسیڈر کیا، کیا یہ دہشت گرد ہے؟ 2 سال کا بچہ دہشت گرد ہوتا ہے؟ 2 سال کے بچے کو اپنی ماں سے فرصت نہیں ملتی، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین، خیر اس سب پہ آج آپ کو بتائیں کہ مبارکبادوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سب کے علاوہ ناظرین صرف یہی نہیں، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی حکومت نے مدت ملازمت پوری ہونے پر، چونکہ ان کی مدت ملازمت پوری ہو رہی تھی تو ان کی خدمات کو جاری رکھنے پر بھی متفقہ فیصلہ ہو گیا، یعنی کہ وہ بھی اب کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، وفاقی کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ افواج پاکستان کے افسران اور جوانان، غازیان، شہداء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہریوں کو آپریشن بنیان المرصوص کے دوران ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا۔ ناظرین، جنگ صرف جو ہے ہماری افواج نے جس طرح سے جوان مردی سے جنگ لڑی ہے، جوان مردی سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، اس کے تو کوئی کوئی اس کا ثانی ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ جنگ تھی، جنگ کے دوران سوشل میڈیا پہ بھی ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی جس کو ہمارے ملک کی یوتھ نے بھارت کو شکست دی ہے۔ میڈیا پہ علیحدہ جنگ تھی جس کو ہم میڈیا پرسنز نے جو ہے حقائق کے ساتھ سچائی سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بھی بھارت کو شکست دی ہے، جس کا ہر جانب اعتراف بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ہماری افواج نے جس طرح سے پیشہ ورانہ مہارت کے تحت دشمن کو ناخن چنے چبوائے ہیں، مودی کو میرے خیال میں اب ریزائن دے کے تو دوبارہ چائے کے ہی اڈے پہ چلے جانا چاہیے، چائے بیچ لینی چاہیے، کیونکہ حکومت کرنا تو ان کے بس کی بات ہے نہیں۔ جس طرح سے ہندوتوا کو وہ سوچ کو وہ پروان چڑھا رہے تھے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ناظرین، فیلڈ مارشل کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کے بعد ہم اپنی ڈیبیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ فیلڈ مارشل جو ہے ناظرین ایک اعلیٰ ترین فوجی عہدہ ہوتا ہے جو کہ عام طور پر کسی ملک کی بڑی فوج میں دیا جاتا ہے، بڑی فوج جسے کہتے ہیں پاک آرمی جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ عہدہ جنرل سے بھی ناظرین اوپر ہوتا ہے اور اکثر اعزازی طور پر دیا جاتا ہے، خصوصاً ان افسران کو جنہوں نے جنگوں میں غیر معمولی خدمات انجام دی ہوں یا ملکی دفاع میں بڑا کردار ادا کیا ہو۔ آج وفاقی حکومت نے چونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی ہے، اس سے قبل بھی ناظرین یہ عہدہ جو تھا وہ دیا گیا تھا،
لیکن اس سے قبل ملک میں صرف ایک شخصیت کو یہ عہدہ دیا گیا، اور اب جنرل عاصم منیر صاحب دوسری شخصیت ہے جن کو یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ صدر جنرل محمد ایوب خان تھے جنہیں 1959 میں یہ عہدہ دیا گیا تھا۔ فیلڈ مارشل کا یہ اعزاز مسلح افواج میں غیر معمولی مثال قیادت کے تناظر میں دیا جاتا ہے۔ اس عہدے کے ساتھ کسی خاص کمان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف ایک اعزاز کی علامت ہوتا ہے۔ فیلڈ مارشل آرمی میں جنرل کے رینک سے اوپر سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، اور فیلڈ مارشل آرمی افسران میں سب سے زیادہ سینئر 5 اسٹار افسر ہوتا ہے۔ یہ تو تھی ناظرین ڈیفینیشن فیلڈ مارشل کی، جو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھ دی ہے۔ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں جن کو نہیں پتہ اس ڈیفینیشن کا، جن کو نہیں پتہ فیلڈ مارشل کیا ہوتا ہے، ان کو میں نے ساری ڈیٹیل سامنے رکھ دی ہے۔ ناظرین اس سب کے علاوہ گزشتہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کل جو تھی ڈی جی ایم اوز کے درمیان حالیہ رابطے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ جو ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہوا اس میں ناظرین انہوں نے افواج کو مرحلہ وار معمول کی پوزیشن میں لے جانے پر اتفاق کیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک نے تمام فوجیں 30 مئی تک نارمل پوزیشن پر واپس لانے پر اتفاق کیا ہے۔ اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ناظرین یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کشیدگی میں کمی یقینی بنانے کے لیے دونوں ملک افواج کو ضمانہ امن کی جو افواج کی پوزیشن تھی اس پر واپس لے جائیں گے تاکہ افواج کی نارمل پوزیشن ہو سکے۔ بہت اچھی بات ہے کیونکہ دونوں ایٹمی پاورز ہیں، اگر دونوں خدا نہ خواستہ کسی جنگ کی صورتحال کی جانب جاتے ہیں تو خطے کو ہی نہیں پوری دنیا کو بہت بڑا خطرہ ہے اس سے۔ اور ابھی بھی جیسے ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایٹمی جنگ کے دہانے پہ دونوں ممالک کے حالات تھے، اس لیے انہوں نے سیز فائر کروایا ہے۔ ناظرین سیز فائر تو ہو گیا، کیا یہ سیز فائر کنٹینیو رہے گا نہیں رہے گا؟ کیونکہ بھارت کی جانب سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، اسپیشلی ان کی کیبنٹ میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو ان کی ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ تنقید کی جا رہی ہے نریندر مودی پہ، اور اس سب کے علاوہ جو ان کی اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں اس پہ بھی جو ان پہ تنقید کی جا رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس پہ بہت زیادہ تنقید ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی کی جا رہی ہے، اس سیز فائر پہ بھی کی جا رہی ہے، اور نریندر مودی پہ تو خیر سیدھے سیدھے توپیں چل رہی ہیں، ان کی اپنی جو تنقید کی توپیں ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اس سب پہ بات کرتے ہیں ناظرین۔ اس سب کے علاوہ ایک گونج ہے کہ اسپیکر کے خلاف اور پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لے کے آئے گی۔ گو کہ نثار جٹ صاحب جو ہیں سینئر ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اس بات کا ڈینائل دے دیا ہے کہ یہ ایک ماضی کی بات تھی، ابھی ایسی کوئی ہدایات نہیں آئی ہیں۔ گوہر خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات ایک دم سے اٹھی کیوں، کس طرح سے ہوئی، سب پہ بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میاں عبدالوحید صاحب ہے، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ فیصل ملک صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، ان کے علاوہ سابق ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار ہیں، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شیراز خان صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ خان صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں ملک صاحب سے۔ ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو موجودہ سچویشن تھی جس حد تک بگڑ چکی تھی، اور یہ کہنا کہ جنگ ہوئی نہیں تھی، میرے خیال میں وہ جنگ ہی تھی، ضروری نہیں جس طرح سے دونوں سائڈوں پہ اسکیلیشن ہمارے ملک میں کی گئی پھر ہم نے اس کا جواب دیا، تو اسی کو جنگ کہتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ اگر یہ سیز فائر نہ ہوتا تو بھارت بھی اس کے بعد کوئی نہ کوئی دوبارہ سے در اندازی کرتا۔ اب یہ جو بڑی اچھی بات ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ان کی خدمات کے سلسلے میں، اور جو ایئر چیف ہیں ان کو بھی ان کی خدمات کے سلسلے میں جو ہے ان کی مدت ملازمت بڑھا دی گئی ہے، اور ان کو جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے عہدے پہ فائز کر دیا گیا۔ یور کمنٹ۔ جی میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم بات یہ ہے کہ اگر آرمی ہماری جو ہے نا وہ اگر اس طرح سے نہ ہوتی اور اس طرح سے ان کا جو ہے نا جذبہ ایمانی اس طرح طاقتور نہ ہوتا تو ابھی تو حالات بہت مختلف تھے، کیونکہ آپ نے جو ہے نا ان کی سٹوریاں سن لی تھیں، جو اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ہے نا اسحاق ڈار بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جناب اب امریکہ جو انڈیا جو ہے نا کچھ نہ کرے تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ کا بیان، اس نے کہا جی ہم جو ہے نا مزید جو ہے نا جنگ کو نہیں بڑھائیں گے۔ میڈم انہوں نے تو جواب دینا ہی نہیں تھا، انہوں نے اب جو ہے نا کیلکولیشن ہوئی ہے جو حتمی طور پہ وہ تقریباً 100 سے زیادہ شہادتیں ہماری طرف ہوئی تھیں جب جو ہے نا پہلے دن وہ انڈیا کلیم کرتا ہے 9 مقامات اور پاکستان کہتا ہے 7 مقامات، اس دن جو اٹیک ہوا تھا وہ اس دن 100 سے زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں، اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے نا جواب نہیں دینا۔ میڈم انہوں نے تو واقعی جواب نہیں دینا، کیونکہ ان کے تو اپنے اثاثے جو ان سے ہے نا وہ تو انڈیا کے اندر ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں، اور ان کا کاروبار ویزا دبئی جو ہے نا ہوتا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں۔ انہوں نے تو واقعی جواب نہیں دیتا تھا۔ میں تو سلام کروں گا ہمارے آرمی چیف کے
ہم اپنی جو ان سے نا اپنی افواج کی اور اسپیشلی جو ان سے نا اپنی ایئر چیف کے جو ایئر چیف نے اتنی ہمت دکھائی اور اتنا جو ان سے نا اسٹرانگ جذبہ دکھایا اور کہا کہ جناب میرے اکوپمنٹس بھی ہائی ہیں اور میرے جوانوں کا اسپرٹ بھی بہت ہائی ہے. میڈم ان کا سلام ہے ان کی جذبات کو اور سلام ہے ان کی غیرت کو. اور آرمی نے جو اسے سکھایا کہ نہیں آپ لوگ جو ان سے ہیں نا کو بکامال نہیں ہیں, آپ ایک غیور پاکستانی عوام ہیں اور غیور پاکستانی قوم ہیں جو اپنا بدلہ لینا جانتی ہے. یہ آرمی نے جو ان سے نا ہمیں یہ ایک قسم کی ہماری عزت اور ہمارے وقار اور ہمیں ایک قومیت اور ہماری ایک یکجہتی. ملک صاحب جب بار بار بھارت کی جانب سے اٹیک کیا جا رہا تھا تو مجھے یاد ہے فرنٹ فیس تو ڈیفینیٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب تھے. میاں صاحب فرنٹ فیس ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب تھے جو آتے تھے, جو آ کے ساری ڈیٹیل بتاتے تھے. گھنٹے گھنٹے کی پریس کانفرنسز ہو رہی تھی جس طرح سے ہمیں یعنی کہ ہم میڈیا پرسنس کو تو پھر بھی کافی حد تک پتہ ہی ہوتا ہے کچھ چیزوں کا, لیکن جو عام آدمی کو جس طرح سے بار بار اعتماد میں لیا جا رہا تھا, اتنا پرسکون ماحول رکھا گیا تھا. مطلب بہت سارے لوگ تھے وہ پینک ہوئے, بلکہ ہمارا پاکستان تو پینک ہوا ہی نہیں, پاکستانی تو پینک ہوا ہی نہیں. انہوں تو اس کو بڑا لائٹر نوٹ میں لے کے گیا, اس کی زیادہ ٹینشن تھی انڈیا کو کہ یہ پینک بھی نہیں ہوئے, ان کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوئی ہے. تو اس کا بہت زیادہ کریڈٹ جو ہے ہماری فورسز کو جاتا ہے جس پہ اتنا بلائنڈلی ٹرسٹ ہے سب کو کہ انہیں پتہ ہے. اور دوسرا آئی ایس پی آر صاحب کے بھی میں بات کری تھی, ان کے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہمیشہ سب کے ذہن میں رہتی ہے, اور انہوں نے آ کے یہ کہا بھی تھا کہ یہ مت سوچے گا ہم جواب نہیں دیں گے, ہم جواب دیں گے, کب کہاں کیسے یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے, اور ہم اپنی قوم کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. یہ بہت بڑا جملہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو جی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی بہادر افواج کو, اور اسپیشلی میں جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ ان کو فیلڈ مارشل بننے پہ میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالکل یہ اتنی بڑی جنگ ہے کہ جو ہماری افواج پاکستان نے یہ جیتی ہے, اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر اس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کتنی بڑی جنگ ہے. اور دشمن کے پہلے تو سمجھنا پڑے گا کہ دشمن یہ آ کیوں رہا تھا. اس نے جواز بنائے اور اس کا وہ کوئی جواز اس کے پاس بنتے نہیں تھے, اور اس نے اس سے پہلے آپ کی جو یہاں پہ دہشت گردی اس نے کرانے کی کوشش کی, اور اس میں کہ پاکستان یہ میرے پہ اس کا بلیم کرے اور پھر میں بھی جواز, اور لیکن اس نے نہیں کیا پاکستان نے, اور انہوں نے جواز. اب یہ پورا ایک ماڈل جو ہے اسرائیل والا وہ اٹھا کے وہ اس کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہونا تھا کہ آپ کا جو کشمیر ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے, آپ کا گلگت بلتستان ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے, اور کم از کم یہ اور زیادہ یہ تھا کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا تھا. یہ دشمن کے عزائم تھے. اور وہ تو لاہور بھی فتح کیے بیٹھے تھے, اسلام آباد بھی فتح کیے بیٹھے تھے, کراچی بھی فتح کیے بیٹھے تھے, اور بقول ان کے میڈیا کے بہت جلدی وہ پشاور میں پہنچ رہے تھے. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کو خدا نخواستہ دنیا کے نقشے سے مٹانا, اور ان کی پارلیمنٹس کے اندر جو نقشے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر پاکستان کو مٹا دیا ہوا ہے انہوں نے. اچھا یہ میاں صاحب بالکل بڑی ویلڈ بات کر رہے ہیں. یہ میں نے ان کے اینکرز کا بھی سنا تھا, مطلب وہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو یہ میسج دے رہے تھے کہ اگر آپ نقشہ بنانا سیکھ رہے ہیں تو ابھی کچھ دن رک جائیے کیونکہ پاکستان کا نقشہ تبدیل ہونے والا ہے. اس حد تک وہ غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کر رہے تھے. یہ دیکھیں نا کہ ہم دیکھیں کہ دشمن کے کیا عزائم تھے, اور یہ پورا سیٹل تھا. یہ ایک جو اسکرپٹ جنہوں نے لکھا تھا, اور وہ سارا جس کے اندر کہ یہ چیزیں آپ کو دے دی جائیں گے. منیمم جو تھا وہ منیمم جو تھا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو جی بی ہے یہ ان کا حصہ ہو جائے گا, اور اس کو کم یہ منیمم تھا. اور میکسیمم جو ہے وہ پاکستان کو اگر ہم آگے دیکھیں گے کہ اگر وہ ہم بڑھ سکے تو پورے پاکستان کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے, اور اکھنڈ بہادر جو ہے انڈیا کا جو خواب تھا وہ اس کے اوپر اکھنڈ بھارت کا جو خواب تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا تھا انہوں نے. کہ یہ تو الحمدللہ ہماری بہادر افواج نے, اب پھر دیکھیں کہ کتنے سیکٹرز کے اندر, کہ یہ ایک نہیں تھا. آپ کی انتہائی ایئر فورس نے جو کام کیا وہ سنہری حروف پہ لکھنے گئے. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں ہندوستان کو مات نہیں دی, آپ نے یورپ کو بھی مات دی اس میں.
اب یہ اکوپمنٹ کے لحاظ سے، اکوپمنٹ کے لحاظ سے، اکوپمنٹ کے حساب سے آپ نے مطلب ان کے فائٹر پلین جو تھے جو ہے ان کو آپ نے گرایا ہے کہ اب دنیا میں جو ان کی مانگ ہے وہ کہاں سے کہاں آ گئی. اب پھر یہ دیکھیں کہ جو آپ نے رشیا کا جو S-400 سسٹم تھا اس کا کیا آپ نے تحس نحس کیا, اس کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ بھی پورا ایک دیکھیں نا اتنا بڑا ملک ہے, اس کا آپ نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. اب اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ساری ہم نے تو پہلے میاں صاحب کہا تھا ہم تیار ہیں, ہمیں آزمانا نہیں. جی پھر آپ نے پھر یہ دیکھیں کہ آپ نے جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آپ نے ان کو مانگ دی, پھر آپ نے یہ دیکھیں کہ ان کا سارا سسٹم پورے ملک کا سسٹم آپ نے جیم کر دیا. آپ نے پھر ان کا ہر چیز آپ نے جیم کر کے رکھ دی, ان ایکسپیکٹڈ آپ نے ان کو مات دی. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اتنا ہارش ریئیکشن آ سکتا ہے. آپ نے پھر ان کی جو چھاؤنیاں تھی وہ ان کو تباہ کیا. آپ نے ان کے جو میجر ان کے جہاں سے انہوں نے اٹیک کرنا تھا, بالکل درست کہہ رہے ہیں میاں صاحب, جس طرح سے دشمن کو اڑایا گیا ہے وہ آپ نے ایک بالکل درست کہہ رہے ہیں جو جواب ان کو دیا گیا ہے, ایک جگہ کو آپ نے جو ہٹ کیا اور اتنی 101% آپ کو آپ نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. بالکل کہ اتنے قلیل مدت کے اندر آپ نے اتنے دیکھیں نا, انہوں نے جس پلاننگ کے تحت آپ آئے تھے, آپ کے ان کے فائٹر پلین جو آپ کے آئے نے, اور آپ نے کیا ان کا حشر کیا دنیا میں, اور آپ کی پوری کی پوری افواج میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میاں صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں خان صاحب کو شامل گفتگو آخری بات میں اس میں کرنے چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے پوری قوم جو نا یہ متحد تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک پاکستان کا بچے سے بچہ لے کے اور بوڑھا تک اور آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں اور یہ ساری کے ساری, اور یہ ایک کون نظر آئے ہم اور افواج پاکستان. بالکل درست کہہ رہے ہیں میاں صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شیراز صاحب سے جانتے ہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا, شیراز صاحب سے جانتے ہیں. شیراز صاحب مجھے یہ بتائیے گا, حکومت نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں چونکہ وہ پوری ہو گئی تھی تو ان کو کہا کہ وہ خدمات جاری رکھے, چونکہ ان کے بہت اچھا پرفارم کیا. ہماری ایئر فورس نے جس طرح سے, ایسے تو شاہین نہیں کہا جاتا نا ان کو, فضاؤں کے شاہین ہے وہ, جس طرح سے انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. اس کے بعد ان کا کوئی رافیل تو کیا کوئی عام طیارہ بھی اڑنے کی ہمت نہیں کی اس نے, جس طرح سے ہماری ایئر فورس نے ان کو اڑا کے بلکہ ڈرا کے رکھا تھا. اب آرمی چیف صاحب کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ جو ہے وہ ترقی دے دی گئی ہے. اب 5 سٹار جو ہے, اس سے پہلے صرف ایک, جیسے میں نے ابھی انٹرو میں کہا کہ محمد ایوب خان تھے, صدر جنرل محمد ایوب خان, 1959 میں ان کو یہ عہدہ ملا تھا. سیکنڈ عہدہ اب دیا گیا ہے. یور کامنٹ. بہت شکریہ فائزہ. میرے خیال میں یہ فیصل ملک صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے, اور آپ کا انٹرو بھی جس طرح آپ نے دیا جی, اس میں ایک تو جو سول ہماری حکومت ہے اس نے فیصلہ دفاع کا یا جنگ کا اس طرح نہیں کیا ہے, چونکہ کمزور حکومت ہے. اور سول حکومت نے جس طرح ڈیفینڈ کیا پاکستان کو, ان میں اہلیت بھی قابلیت بھی تھی یا نہیں تھی. وزیر دفاع کا بیان دیکھ لیں, وزیر خارجہ کہیں نظر نہیں آیا, چین میں پائے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو وزیر انفارمیشن منسٹر تھے ان کی جو ان کی کریڈیبلٹی تھی وہ آپ دیکھ لیں. تو چیف ایگزیکٹو himself was swimming at 2:34 o'clock when we were switching one channel to another. UK کی یہ حالت تھی ہماری کہ چونکہ فیملیاں ساری پاکستان میں ہیں, ہم ویسے بھی متفکر رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, تو کوشش کر رہے تھے پاکستان کا چینل دیکھیں. جو پاکستان کے چینل میں کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا, لیکن انڈیا کا چینل تو وہاں سے بم برسا رہا تھا, گولے برسا رہا تھا. اور پھر یہ کہ انڈیا کے چینل میں سوری خان صاحب آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے, انڈیا کے جو اینکرز ہیں وہ لانگ رینج میزائل چلا رہے تھے اسٹوڈیو ٹو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے, اسٹوڈیو میں ہی لانگ رینج ان کے میزائل چل رہے تھے. اب ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں, اور جواب لوگ مانگ رہے ہیں انڈیا کے اندر کہ تم جھوٹے ہو اور تم یہ ہو اور جھوٹ پھیلاتے ہو. اور اسی طرح جو میں ادھر چینل فلک کر رہا تھا, کبھی CNN اور کبھی اسکائی نیوز اور کبھی الجزیرہ, تو ان کی جو خبریں تھیں یہ اس طرح کی تھی کہ وہ پاکستان جو کچھ بتا رہا ہے وہی ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے, یا انڈیا جو کچھ بتا رہا ہے وہی ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, اور ادھر سے وہاں سے مہمان لا رہے ہیں, اور ادھر سے وزیر داخلہ آ رہے ہیں, وزیر دفاع آ رہے ہیں, اور طارر صاحب آ رہے ہیں.
تو ہمیں کچھ خبر نہیں مل رہی تھی، لیکن وزیر اعظم صاحب جو چیف ایگزیکٹو آف دی پاکستان ہیں وہ سوئمنگ کر رہے تھے. وہ اب دیکھیں نا، جب بندے کو جگ آسائی ہوتی ہے تو خود ہی اقرار کر دیتا ہے. تو اصل میں یہ کہ سر جنرل آپ آصف کو منیر رات صاحب نے 2:30 بجے فجر کی نماز ادا کرنے پہ اعتراض ہے یا ان کے سوئمنگ کرنے پہ اعتراض ہے؟ نہیں 2:30 بجے تو میرے خیال میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس وقت 2:30 بجے ایون تہجد بھی کی نماز بھی ہوتی ہے، اس کا بھی ٹائم تھوڑا سا ڈیلے ہی ہے. تو جی جی اب بہرحال صحیح کہہ رہے ہیں، اب صحیح کہہ رہے ہیں، 2:30 بجے ٹائم نہیں ہے تہجد کا. it's up to him that he can swim. ویسے I'm a very good swimmer and I encourage people to swim. It's a good exercise. بٹ سم ہاؤ جو جس طرح کی سول گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے. چونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب عوام کی تائید اور حمایت کسی حکومت کو حاصل نہ ہو تو عوام کے سامنے تو جوابدہ نہیں ہوتی نا. تو اس وجہ سے وہ سوئمنگ کریں یا جمناسٹک کریں یا کچھ بھی کریں، ان کا کوئی اعتراض نہیں. لیکن ایک میچورٹی بہرحال ہماری جو عسکری قیادت ہے اس نے دکھائی ہے، وہ یہ دکھائی ہے کہ ہم فوری ری ایکشن بھی کر سکتے تھے. ہم 2 دن دیکھتے رہے، 3 دن دیکھتے رہے کہ انڈیا نے اپنا حملہ کیا اور ہم نے بڑی میچورٹی دکھائی. ہم ری ایکٹیو نہیں ہوئے، حالانکہ اس نے تو اگریشن کیا، ہمارے ملک کے اوپر حملہ کیا. اور ہمیں وہ جو اپنی مظلومیت کا کارڈ تھا وہ پارلیمنٹ کے سامنے سول گورنمنٹ کو کھیلنا چاہیے تھا کہ Prime Minister coming into the parliament and saying that congratulations to the nation that we have get lot of success. جبکہ اسی وقت میں جانتا ہوں کہ لائن آف کنٹرول کشمیر کے اوپر اس طرف بھی اور اس طرف بھی بہت ساری شہادتیں ہوئی، لوگ مر گئے. اور پھر ہمارے 40 بندوں کا اب تو دوسرے دن پتہ چلا. اور پھر جو 13 آرمی کے سولجر فوت ہوئے. چلو آرمی کے سولجر تو وہ شہید ہیں، وہ تو جب وردی پہنتے تو کفن پہنتے ہیں اور ملک کے دفاع کا انہوں نے حلف لیا ہوتا ہے. لیکن جو سویلین مارے گئے جو رات کو سو رہے تھے، مدرسوں پہ بم گرے، مسجدوں کے اوپر بم گرے، عام سویلین شہریوں کے اوپر گرے. تو یہ میرے خیال میں ان کا فیصلہ ٹھیک تھا. اور پھر جس طرح فیصلہ کیا اور پھر آپریشن بنیان مرصوص انہوں نے شروع کیا فجر کے نماز کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اور اس میں ایک بڑی زبردست بات ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہماری جو پولرائزیشن تھی، یعنی سیاسی طور پر تقسیم تھی، وہ بہت زیادہ تھی. اوورسیز پاکستانیوں کی بات کریں، سب نے ایک قوم ایک زبان ہو کے جواب دیا بھارت کو. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. بہت زبردست ہماری یونٹی نظر آئی. اور پھر ایک اور بات بھی ہوئی، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کی بات کی ہے. اگر پیکا کا فائزہ یہ خوف نہ ہوتا لوگوں کو تو لوگ زیادہ بہتر طریقے سے انڈیا کے کا جو پروپیگنڈا تھا میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر جاری تھا پہلے تو. لیکن شیراز صاحب ابھی بھی ہمارے سوشل میڈیا کے جو جوان ہیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جس طرح سے میمز بنی ہے اور جس طرح سے میں نے حقیقت میں ویڈیوز دیکھی ہے، جس طرح سے ہمارے جوان بیٹھ گئے تھے اپنی فورسز کے پاس جا کے، آپ میزائل چلائیں، پاس بیٹھ کے انہوں نے اپنی افواج کو جس طرح سے حوصلہ دیا ہے، پاس بیٹھ کے میزائل چلوائیں. اس سے بڑی یونٹی کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ اصل میں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر پیکا کا لوگوں کو خوف نہ ہوتا اس کارے قانون کا تو لوگ زیادہ بہتر انداز سے اور بھی اس اٹیک کا جواب دے سکتے تھے. اور سوشل میڈیا یعنی برٹش یا فارن میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ مانیٹر کرتے ہیں، ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے. تو دوسری ہمارے پاس جو لیکنگ چیز تھی وہ یہ کہ انڈیا کے سارے چینل انگریزی میں ہیں اور پاکستان کا کوئی چینل انگریزی میں نہیں ہے. وہ اپنی اردو یا پنجابی یا جو ہے وہی بول رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو نان سر ہمارے بھی کچھ چینل ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہاں پہ میں اناؤنس ڈیفینیٹلی نہیں کروں گی، کچھ چینلز ہیں آپ دیکھیں، آپ کو ڈیفینیٹلی وہاں سے انفارمیشن ملے گی. انگلش کے چینلز ہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے جانیں گے کہ اب واٹس نیکسٹ، کیا آگے ہوگا. سیز فائر ایسے ہی چلتا رہے گا، پرماننٹ سیز فائر کی طرف بھی جائیں گے، یا حالات یہ جو جنگ کی تلوار ہے یہ سر پہ لٹکتی رہے گی؟ کیونکہ بھارت کے اندر سے جس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، بھارت جس طرح سے اب سفارتکاری کو تیز کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی اس نے ایک گراؤنڈ بنائی تھی جب اس نے پاکستان پہ اٹیک کرنا تھا پہلگام کے ایشو کے بعد. اس وقت بھی اس نے مختلف ممالک کے سفیروں کو بلا کے ان کو بریفنگ دی تھی. وہ
علیحدہ بات ہے کہ سفیروں نے کہا تھا کہ جی ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں دکھائی گئی، لیکن ایک گراؤنڈ اس نے بنائی ضرور تھی. اب دوبارہ وہ انٹرنیشنلی جو ہے سفارت کاری کر رہا ہے، کیا دوبارہ جس طرح سے مودی کی ہزیمت ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی وہ اس پشیمانی کے ساتھ تو سائیڈ پہ ہوگا نہیں، اس پشیمانی کے ساتھ تو وہ حکومت چلائے گا نہیں. کیا دوبارہ سے کوئی دراندازی کرے گا، دوبارہ سے کوئی مس ایڈونچر کرے گا؟ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد.